یہ بتائیے کہ جو وزراء ہوتے ہیں یا معاونین خصوصی ہیں یا وزرائے مملکت ہیں، ان کی تنخواہیں اور پرکس وغیرہ یہ کیا کس حساب سے ہوتی ہیں اور اس کا قومی خزانے پر کتنا بوجھ پڑتا ہے؟ جی، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں سیلریز الاؤنسز اینڈ پریولیج ایکٹ 1975 کو، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو وفاقی وزیر ہوگا اس کی تنخواہ 2 لاکھ روپیہ ہوگی، اور اسی طرح سے وزیر مملکت جو ہوں گے ان کی 1,80,000 روپیہ تنخواہ ہوگی، اور اس کے علاوہ جو الاؤنسز ہیں، گھر ہے اور گھر کی مینٹیننس ہے، وہ اس کے اخراجات الگ سے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فضائی جو سفر کیا جاتا ہے یا ریلوے کا جو سفر کیا جاتا ہے اس کے اخراجات بھی حکومت کی جانب سے ان کو فراہم کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے ان تمام مراعات کے ساتھ 5 لوگوں پر مشتمل عملہ بھی ان کو دیا جاتا ہے، جس میں نائب قاصد اور اسٹینوگرافر بھی شامل ہوتے ہیں، جبکہ پرسنل سیکرٹری اور دیگر جو امور کے لیے ان کو ایک سیکرٹری فراہم کیا جاتا ہے، تو 5 لوگوں پر مشتمل ان کو عملہ بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ اب اس کابینہ کی بات کریں جو کہ 75 اراکین پر پہنچ چکی ہے، اس میں 23 ایسے معاونین خصوصی ہیں جن کو قلمدان نہیں دیا گیا، اور ہماری اس حوالے سے جو حکومتی نمائندے سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ وہ نمائندے ہیں جو اتحادی جماعتوں کی جانب سے معاونین کے طور پر لیے گئے۔ اب ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پارٹیز کے ساتھ حکومت کی جو کوارڈینیشن ہے اس پر اپنا کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کو بتائیں کہ جو معاونین ہیں اس میں 14 معاونین ایسے ہیں جن کو وزیر مملکت کا اسٹیٹس دیا گیا ہے، اور انہیں وہی مراعات اور وہی الاؤنسز دیے جا رہے ہیں جو کہ ایک وزیر مملکت کو ملتے ہیں، اور اس طرح سے جو 4 مشیر ہیں ان کو وفاقی وزیر کا عہدہ دیا گیا ہے، اور ان کا اسٹیٹس جو ہے وفاقی وزیر کے برابر ہے، جس میں ان کو جو منسٹر انکلیو ہے وہاں پر رہائش بھی ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑی اور دیگر جو اخراجات ہیں وہ بھی دیے جاتے ہیں۔ اس میں آپ کو بتائیں کہ جو عمران خان کی جو کابینہ سے اگر موازنہ کریں تو اس میں ان کی جو 10 اپریل 2022 کو جو ان کی کابینہ تھی وہ 56 اراکین پر مشتمل تھی، جس میں 29 وفاقی وزراء اور 4 وزرائے مملکت تھے، جبکہ 6 مشیر اور 17 معاونین خصوصی تھے۔ جاوید صاحب، یہ بتائیں کہ کوئی اندازہ ہے اس بات کا کہ یہ جو جہازی سائز کابینہ ہے 75 ارکان پر پہنچ چکی ہے، اس کا ماہانہ قومی خزانے پر کتنا خرچ آتا ہے اور کتنا قومی خزانے پر اس کا بوجھ ہوتا ہے؟ جی، اس حوالے سے جو وزارت خزانہ کا ایک ڈاکومنٹ ہے اس کے مطابق تقریباً جو ان کی مراعات ہیں اس مد میں 1 سال کے لیے تقریباً 3 کروڑ روپیہ جو ہے وہ مختص کیا گیا تھا، اور وہ صرف ان کے سٹاف اور دیگر جو مراعات ہیں اس میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جو سیلریز ہیں وہ مختص جو ہیں وہ جیسا کہ ہر ماہانہ اخراجات جو ہوتے ہیں اس میں ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ 3 کروڑ وفاقی وزیر کے لیے بھی ہے، وزیر مملکت کے لیے بھی ہے اور معاونین کے لیے بھی ہے؟ یہ بجٹ جو ہے وہ صرف معاونین خصوصی کے حوالے سے جو کابینہ میں معاونین خصوصی ہیں ان کے سٹاف اور دیگر پریولیجز جو ہیں اس میں رکھا گیا ہے۔ اور وزراء اور وفاقی وزراء کے لیے اس کا کچھ اندازہ ہے؟ وزراء اور وفاقی وزراء کا جو سالانہ بجٹ ہے اسی حوالے سے ان کا اخراجات میں ان کا تخمینہ لگایا جاتا ہے، اور ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے ادا کی جاتی ہیں جس طریقے سے دیگر حکومتی اخراجات ہوتے ہیں۔ اچھا، قانون میں قطعاً موجود ہے کہ 49 ارکان کی کابینہ ہو سکتی ہے، یعنی ایک پرسنٹیج موجود ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ایک دوسرا طریقہ نکال لیا جاتا ہے کہ معاونین خصوصی لگا دیے جائیں، اسپیشل اسسٹنٹس لگا دیے جائیں اور پھر اس طریقے سے کابینہ کو بڑھا دیا جائے؟ تو قانون میں اس کی کوئی روک تھام موجود نہیں ہے؟ اس حوالے سے جیسے کہ ایک تعداد جو ہے اس کا تعین کر دیا گیا ہے کہ 11% جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اراکین کی ہوگی، اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو معاونین خصوصی کو جو سپریم کورٹ میں بھی ایک فیصلہ آیا کہ وہ معاونین خصوصی جو ہیں وہ کابینہ کا حصہ تاہم اس طرح سے قرار نہیں دیا گیا انہیں، لیکن معاونین خصوصی کیونکہ وزیراعظم کی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں تو اس لیے ان سے وہی کام لیا جا رہا ہوتا ہے جو کہ وزراء اور وزرائے مملکت سے لیا جاتا ہے۔ تو اس تناظر میں کابینہ کا حجم دیکھا جائے، اور ابھی اگر اس تناظر میں دیکھا جائے کہ جو وزیر مملکت اور وفاقی وزیر ہیں تو ان کی مجموعی تعداد تقریباً 35 وفاقی وزراء اور 7 وزیر مملکت ہیں اور 4 مشیر ہیں، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ ایوریج جو کہ 49 ہونی چاہیے اس کے تقریباً لگ بھگ یہ تعداد بنتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جاوید حسین صاحب، گفتگو آپ نے